جی السلام علیکم دوستو، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں یہ گھنی چھاؤں میں بیٹھا ولاگ کر رہا ہوں تو اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں اور تاریخی فتح حاصل کر لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور کیا ریزنز تھی، 3 اہم ریزنز میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ کیویں جتیا چاچا ٹرمپو ہیں۔ چاچا ٹرمپو کس طرح جتیا تے کی وہ واقعی پی ٹی آئی دا عمران خان دا ابا لگتا ہے؟ کیا اس کی یہ جو فتح ہے اس سے عمران خان کو کوئی بینیفٹ ملے گا؟ کیا عمران خان ٹرمپ کے آنے سے رہا ہو جائے گا؟ یہ بڑی اہم ترین ایک خبر ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے باقاعدہ۔ اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنی ہے اور ساری باتوں سے پہلے ایک بات آپ سے کرنی ہے، وہ صرف اتنی کہ جو میرے چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ پھر بھی میرا ولاگ دیکھتے ہیں، ان میں سے سنگ دل پتھر دل جو دیکھنے والے ہیں ان سے میری بات نہیں ہے، جو تھوڑا بہت رحم دلی رکھتے ہیں، ہمدرد ٹائپ ہیں، یا جن کے دلوں میں تھوڑا احساس ہوتا ہے دوسروں کا، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان سے ریکویسٹ ہے، پتھر دلوں سے نہیں، انہوں نے اسی بلاندے بھی نہیں، بس ویکھ کے ٹر جان۔ جو اچھے دلوں کے مالک ہیں، جو محبت کو محبت سمجھتے ہیں، جیسے وہ میرا شعر ہے کہ چلیا جیرو جی ہوندی ہے، اور محبت کی ہوندی ہے، جو محبت کے پورے اس خمیر کو سمجھتے ہیں، اس کی مت کو سمجھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں، ہو سکے تو میرا ولاگ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور ویڈیو کو دیکھتے ہی اگر لائک کر دیا کریں تو بہت احسان ہے۔ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے ٹرمپ کے آنے سے، کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ایک خبر ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ آپ سمجھیں بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جیت ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وجہ سے ہوئی کہ جب امریکنس نے یہ کہا کہ جب ہم گروسری لینے جاتے ہیں، انڈے اور دودھ لینے جاتے ہیں، بریڈ لینے جاتے ہیں، تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے امریکہ میں، اور ہمیں یہ جو بائیڈن، یہ بابا یا اس کی پارٹی یا کیملا ہیرس ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم ٹرمپ کو ووٹ دیں گے صرف اس بنا پر کہ اس جو بائیڈن کی حکومت نے، ان کی انتظامیہ نے مہنگائی بہت کر دی۔ یہ بات ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے جو ممالک ہیں ان کے سربراہان کو بھی، ان کی حکومتوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ عمران خان نے ایک جلسے میں کہا تھا باقاعدہ، جب بہت شدید مہنگائی ہو گئی تھی اس کے دور حکومت میں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آلو پیاز کا، ٹماٹروں کا ریٹ مقرر کرنے کے لیے، ریٹ طے کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا، اور اس کے بعد عمران خان کا تیا پانچا ہو گیا تھا۔ سیدھی بات ہے، یہ ہمارے جیسی ساڈے ورگے ملکاں دے او چاچو شہباز انہاں گلاں نوں سمجھ، تو کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ تے آ گئی ہے، لیکن مارکیٹاں دے وچ اسی ڈیجٹ تے آ۔ اس گل نوں سمجھے چاچا جی، چاچو شہباز صاحب سمجھے ضرور کہ مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں عوام کو ریلیف جب نہیں ملتا تو پھر وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جس سے ٹرمپ جیتا، اس نے کہا کہ اسی مامے لگنے ہیں دنیا دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
ट्रम्प ने की। आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया भर पर राज करने का दावेदार रहा है। वो सबसे बड़ी ताकत, सुपर ताकत अपने आप को समझता रहा है इस दुनिया में। लेकिन अब अमेरिकन जो हैं वो इस गल तो नक नक तंग आए, नक नक तंग आ कि यार असी मामे लगने दूसरी दुनिया के। और यही बात ट्रम्प ने कही, और उसने कहा कि मेरा एक फौजी, अमेरिकन एक फौजी भी बाहर किसी और मुल्क में जाकर जंग नहीं करेगा। ये बड़ी बहुत अहम तरीन मामला बात है। और जब ट्रम्प ने कहा कि हम अपने अंदरूनी हालात, अमेरिका के अंदर जो टूट भज हो रही है, अमेरिका के अंदर जो हम माशी तौर पर खसारे की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, हम इधर तवज्जो देंगे, बाहर की जंगों पर हम तवज्जो नहीं देंगे। बाहर दे दूसरे मुल्कों दे विच जाके पंगे नहीं लवांगे, लत्ता नहीं अड़ावांगे। ये वो दूसरी अहम तरीन जीत है, मतलब वो बात है जिससे ट्रम्प जीता, जिससे ट्रम्प ने अक्सरियत हासिल की कि असी मामे लगने दूसरे मुल्कों के, कि हाँ असी जाके बाहर पंगे लईए। और तीसरा अहम तरीन फैक्टर ये है कि वहाँ का नौजवान ट्रम्प को सारे तरीके आते हैं, वो कैसे पीछे लगाना है, सोशल मीडिया को कैसे पीछे लगाना है, ये सारी वारदातें उसे आती हैं। और ये इन वारदातों के 3 बड़े अहम किरदार हैं हमारी दुनिया में। नंबर 1 डोनाल्ड ट्रम्प, नंबर 2 नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, और नंबर 3 इमरान खान। इन्होंने सोशल मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल किया, दूसरी सियासी पार्टियां या दूसरे ममालिक सोच भी नहीं सकते। और जब नौजवानों को ये बताया गया कि असी बाहर नहीं लोगों नाल लड़ते फिरना, हमने अपने इंटरनल मामला जो है उन्हें सीधा करना है, तो फिर ट्रम्प को फतह से कोई रोक नहीं सकता था। अब दूसरी तरफ आ जाए कि साडा बाबा जड़ा जो बाइडन है ना, ये इलेक्शन लड़ेगा नहीं, हुण साडा बाबा बीमार है, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कैमला हैरिस इलेक्शन लड़ेगी। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि कैमला बेसिकली कमला देवी है, तमिलनाडु की है, इंडियन है। हद ये है कि इंडियंस ने भी उसे वोट नहीं दिया। फ़लस्तीन के साथ जो इजहार यकजहती है मुस्लिम वर्ल्ड का, उन्होंने ये साबित किया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। मिशिगन जैसी रियासतों में डोनाल्ड ट्रम्प को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी रियासतों में उसे मिला भी है मुसलमानों का वोट। अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प के आने से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी? वो आपको अलीमा खान का वो जुमला याद है ना कि ट्रम्प साडा अब्बा लगता है। अगर ट्रम्प जीत जाता है तो उससे इमरान खान की रिहाई में कौन से मतलब फैक्टर जो हैं वो शामिल होते हैं? क्या कोई रू रायत इमरान खान को होती नज़र आ रही है? सच्ची बात है, मैं बड़ी खोल के इस सारी बात की वजाहत कर देता हूँ कि इमरान खान और ट्रम्प के दरमियान कोई दोस्ती नहीं है। सीधी बात। पहली बात, ट्रम्प इमरान खान को उतना ही जानता है जितना किसी और मुल्क का कोई सरबराह जानता है। जो बाइडन की हुकूमत, जो बाइडन की इंतज़ामिया पर इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने साइफ़र भेजा और साइफ़र की बुनियाद पर मेरी हुकूमत टूट गई, जिस पर डोनाल्ड लू बार बार वजाहत कर चुका। पिछले दिनों भी उसने वजाहत की, जिसका मैंने अपने कॉलम में कॉलम ये भी कॉलम है, ये बोलता हुआ कॉलम है, वो लिखते होते थे हम कॉलम, अब बोलते हैं कॉलम। उसमें डोनाल्ड लू ने ये वजाहत की कि हमारा बार बार जिक्र ना किया जाए, ना हमने कोई साइफर भेजा, ना हमें कोई इंटरेस्ट है इमरान खान से या इस हुकूमत से कि हम इसे रिहा करवाते फिरें या इससे कैद करवाते फिरें। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यही हालत, बिल्कुल यही हालत डोनाल्ड ट्रम्प की है
عمران خان کے حوالے سے ان کی پالیسی یہی ہے کہ اسی تہاڈے مامے نہیں لگتے. جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات پر کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی، ہم نے نہیں کرنی، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اس سے ذرا اندازہ کریں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاچو شہباز کی حکومت پر یا ریاست پاکستان پر، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پر، ہماری آرمی پر، ہمارے جنرل سید عاصم منیر پر کیا اثر انداز ہوگا کہ نک دے کوکے قیدی نمبر 804 یا جڑا بھی 420 جڑا بھی اس کا نمبر ہے یہ چھڑ دو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تیسری بات، یہ الیکشن مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ضرور یہ ذکر کیا ہے ایک موقع پر، جب مسلم کمیونٹی سے وہ کارنر میٹنگ کر رہا تھا تو اس نے عمران خان کا ذکر کیا ضرور، لیکن ایک حرفی، دو حرفی بھی نہیں. اس نے صرف یہی کہا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو تھے عمران خان، ان سے میری ملاقات ہوئی اور اچھی رہی. اچھا، یہ دونوں میں اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں، وہ مناظر رہے، بہت سارے لڑکی کڑی باز رہے، اور ان کی بہت ساری ایسی عادات ہیں جو آپس میں ملتی ہیں. سب سے بڑی عادت ان کی یہ ہے کہ اگر الیکشن ہارو تو کسی صورت نہ مانو کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، اور اگر الیکشن جیت جاؤ تو کسی کو اعتراض نہ کرنے دو کہ تسی کون ہو اس الیکشن نو برا کہنے والے، تیاڈی ایسی دی تیسی. اور اگر الیکشن آپ ہار جائیں تو سڑکوں پر آ جائیں، ایجیٹیشن شروع کر دیں، پروٹیسٹ شروع کر دیں، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دو نئی حکومت دا، جو بھی نئی حکومت بننے جا رہی ہوگی. ٹرمپ کے پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے، اور ہمیں عمران خان کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے. کامن ہے یہ ان میں یہ ایک معاملہ، اور یہ معاملہ ہے صرف سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں ہارنا، وہاں آپ نے ٹن کے یہی کہے جانا اسی تے جیتے سی، سانو انہوں نے ہراتا، اسی جیتے سی، ساڈے تے انہوں نے جناب اے کر کے تے انہوں نے الیکشن جڑا ہے ان دے شتاندلی کی، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ الزام لگایا بھی تھا اس انتظامیہ پر، امریکن انتظامیہ پر، اس الیکشن میں کہ دھاندلی کی جا رہی ہے، جو کہ جس پر امریکن انتظامیہ نے اس کا منہ توڑا کہ بندے دا پت بن تو جتن ڈیا ہے، اور پھر بھی دھاندلی کا الزام لا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات ہیں ان دونوں کے. لیکن نہ ابا لگتا ہے ٹرمپ پی ٹی آئی کا، اور نہ ماما لگتا ہے ٹرمپ دوسرے ممالک میں کسی طرح کی انٹرفیئرنس پر. وہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ ہم نے اپنے اندرونی معاملات، جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہے امریکہ کے اندر ہو رہی، جس طرح سے مہنگائی، جس طرح سے خسارے میں ہمارا ملک جا رہا ہے، جیسے ہم قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، قرضے دینے والے سے قرضے لینے سے مجبور ہو گئے ہیں، اور ہم سے بہت ساری نئی طاقتیں بہت آگے بڑھ گئیں جیسے چائنا. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بہت کلیئر ہے. نمبر 2، آپ کو میں اپنے پچھلے ایک دو ولاگز میں ذکر کر چکا ہوں ساجد تارڑ کا. ساجد تارڑ کون ہے؟ وہ 26 سال سے ٹرمپ کے ساتھ ہیں. تھوڑا جا ساتھ نہیں ہوں ہے 26 سال دی میری جرنلزم ہے. اور ساجد تارڑ بیسیکلی منڈی بہاؤدین سے ہیں، پنجاب سے، لیکن مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں بارہا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی وائف، جو کہ کرش اس کی وائف کو زیادہ پسند تھا نا عمران خان، پلے بوائے، اس کی وائف، ٹرمپ کی وائف، اور ٹرمپ کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے یہ جو بیوی بشرا بی بی نام کی خاتون سے شادی کی ہے، وہ جادوگرنی ہے، وہ کالے بکرے ذبح کرتی ہے، وہ اپنی چھتوں پر بھی پتہ نہیں کن کن کے لیے گوشت ڈالتی رہتی ہے، اور یہ جادو ٹونے، کالے بکرے، اور یہ مطلب نام دیکھ کر
کسی کو عہدہ دینا یا کسی سے عہدہ چھین لینا، یہ سارے معاملات جب ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی فیملی کو پتہ چلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیٹ کرتے ہیں ان سارے معاملات پر، کیونکہ وہ بڑا براڈ مائنڈڈ اور بڑا کھلا ڈلا بندہ ہے ٹرمپ، آپ جانتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس کی فیملی نے کہا باقاعدہ مشترکہ طور پر کہ ہم ایسے کسی بندے کی کسی بھی طرح سے حمایت نہیں کر سکتے جو دقیانوسی ہو، جو مطلب اتنا بیکورڈ ہو، جو جادوؤں پر، جو ٹونے پر، جو کالے بکروں پر، جو اس طرح کی حرکات پر پوری طرح سے ایمان رکھتا ہو اور تعویذ دھاگے کرتا ہو۔ ہم ایسے کسی بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب ان سارے حالات میں آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کیا ٹرمپو چاچا عمران خان دے واسطے کسی طرح دی فیورچ ہے۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے ابھی بڑا ٹائم ہے، اچھا خاصا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے اندر عمران خان جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبر عام ہے، یہ خبر گرم ہے، یہ خبر نوشتہ دیوار ہے اور کاندتے لکھیا ہوا ہے کہ بہت جلد یہ ملٹری کورٹس والا جو کٹی کٹا ہے یہ پارلیمنٹ سے نکلوا لیا جائے گا، اور عمران خان کو سانحہ 9 مئی کے معاملے میں ملٹری کورٹس دے حوالے فوجی تحویل دے دیتا جائے گا۔ اڈیالے تو ان دی پرواز کسی ہور پاسے ہوئے گی، وڈیاں اچیاں اڈاریاں ہیں، تو اچیاں اڈاریوں کی طرف بڑھ رہا ہے عمران خان، فوجی عدالتوں کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ان کال کوٹھڑیوں کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں مطلب نال دے نوں نہیں پتہ ہوندا کہ نال دی کوٹھڑی چ کون ہے، انہاں نیرا کپ نیرا اور یہ وہ، اس کا سوشل میڈیا جو بھی کر لے، اس کا زلفی بخاری باہر بیٹھ کر جو جس طرح کی مرضی اس کے لیے کمپین کر لے، اس کی جمائمہ خان جو بھی کر لے، عمران خان یہاں سے نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اور آخری بات میں آپ کو ایک بتا دوں، وہ صرف اور صرف یہ کہ جو خواجہ آصف نے کل ایک ٹی وی شو میں جس بات کا ذکر کیا کہ بہت سارے مطلب بہت سارے نہیں چند ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے، مطلب وہ سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ ایک اسرائیل ہو سکتا ہے جو اس کے لیے آئے دن نہ صرف آرٹیکلز لکھواتا ہے، اس کے لیے ٹاک شوز کرواتا ہے، بلکہ ہر ایوان تک، ایون اقوام متحدہ تک اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ ایک وہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 برطانیہ ہے، جہاں یہ صاحب جو ہیں عمران خان اس کا سسرال ہے، اس کا گولڈ سمتھ فیملی ہے، اس کی گولڈ سمتھ خاندان ہے، اور گولڈ سمتھ آپریشن کے تھرو جمائمہ خان اب تک بہت ساری آوازیں اٹھا چکی ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون کہ اس نے امریکن جو ایوان ہیں وہاں تک بھی ہلچل مچائی، جو اب بدل گیا، جو اب سارے کا سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ اب میں عمران خان کو لے جانے کے لیے یا تو برطانیہ ہاں کر سکتا ہے، ہاں کینیڈا جیسا ملک بھی کر سکتا ہے کہ بندہ سانو دے دو، اسی رکھ لینے نوں، ساڑی جان چھڑ دو، مطلب ان دی جان چھڑ دو اس بندے دی، اور ایک کسی طرح نکل آوے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی گیم ہوتی ہے، کوئی ملک اگر ذمہ داری لیتا ہے عمران خان کی کہ ان سانو دے دو، اسی وعدہ کرنے ہیں کہ ایک کسے نال کوئی مطلب کہ چینلاں تے بہ کے ایک گلا نہیں کرے گا، اور مطلب یہ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا کر اپنا ولاگ یوٹیوب پہ نہیں شروع کر کے بہ جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس سے گارنٹی لی جائے گی، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو اس ملک سے یہ گارنٹی لی جائے گی، پھر اس عمران خان کو کسی کو دیا جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتا
میں نہیں سمجھتا. مجھے پختہ یہ یقین ہے کہ جب تک جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف ہے اے بندہ کدھرے نہیں جا رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ یہ کال کوٹھڑیاں جا سکتا ہے فوجی کال کوٹھڑیاں باہر کسی ملک نہیں جا سکتا. جس دوست نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا لے. اللہ حافظ.